السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم 7th کلاس کی سائنس پڑھیں گے۔ بیٹا ہم نے پچھلے ٹاپک میں ٹرانسپورٹ سسٹم ان پلانٹس پڑھا تھا کہ پودوں میں خوراک اور پانی کو ایک جگہ سے دوسری لے جانے کا جو سسٹم ہے وہ کیسا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے عمل کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے کہ خوراک اور پانی کی ایک پودے کے اندر جو آمد و رفت ہوتی ہے اس کو ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں، اور یہی ٹرانسپورٹیشن کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو پہلا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا بیٹا کہ ایبزارپشن آف واٹر ان پلانٹس تھرو روٹس، کہ پانی کی کے جڑوں کے ذریعے پانی پلانٹ میں جذب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یا پانی کی جذب ہونا جڑوں کے ذریعے، تو اس میں کیا تھا کہ بیٹا جڑیں جو ہے نا وہ پانی کو مٹی سے جذب کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے اندر اس کو سٹور کرتی ہیں، اور جہاں اور جیسے ہی پانی کی مقدار روٹس میں زیادہ ہو جائے تو اور پانی جو باہر سے آتا ہو جو روٹ جذب کرتے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں، وہ پش لگا دیتے ہیں، وہ دھکا دے دیتے ہیں، اور جو پانی روٹس میں ہوتا ہے وہ کہاں پہ چلا جاتا ہے، وہ سٹیم میں چلا جاتا ہے، اور پھر سٹیم سے وہ لیوز تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ڈیفیوژن یا یہ جو پانی کی جذب ہوتی ہے جڑوں میں، یہ بیٹا اوسموسس ایک عمل ہے، اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ اوسموسس وہ عمل ہوتا ہے جہاں پہ ایک چیز زیادہ مقدار میں ہو، وہ حرکت کرتی ہے اس جگہ سے اور جاتی ہے وہی جگہ پر جہاں پہ وہ چیز کم مقدار میں ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس پروسیس پہ یہ پانی جو ہے نا جذب ہوتی ہے جڑوں میں، اور جڑوں کی 3 ٹائپس ہم نے پڑھی تھی کہ ایک پرائمری جڑ ہوتی ہے جو موٹی ہوتی ہے، جس سے جو پہلے پلانٹ سے جو پہلی روٹ نکلی ہو، جس ٹائم بیج سے پودا نکلا ہو اور جو جڑ نکلتا ہے تو وہی جڑ جو ہے نا جب ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ موٹا ہو جاتا ہے اور اس سے پھر شاخیں نکل جاتی ہیں یا شاخیں نکل آتی ہیں دوسری جڑوں کی، تو اسی جڑ کو جس سے دوسری شاخیں نکلی ہوں اس کو پرائمری روٹ کہتے ہیں، اور جو شاخیں اس سے نکلی ہوں اس کو پھر سیکنڈری روٹس کہتے ہیں، اور انہی شاخوں پہ جو بال جیسی بال نما سائز کی جو روٹس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو پھر ٹرشری روٹس کہتے ہیں۔ تو یہ پانی جو ہے نا بیٹا، یہ ٹرشری روٹس جو ہے نا وہ ایبزارب کرتی ہے، جذب کرتی ہے، اور پھر پرائمری روٹ بیچتی ہے، اور پرائمری روٹ اس کو سٹیم اور لیوز تک بیچتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بیٹا ہم نے کل پڑھا تھا کہ سیل میمبرین کے تھرو واٹر روٹ کے اندر چلا جاتا ہے، پھر وہاں ویکیول میں سٹور ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہاں پہ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے پانی کا، پانی زائلم ٹیشو کے ذریعے اوپر کی طرف موومنٹ شروع کر دیتی ہے اور سٹیم اور لیوز تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے اس کے فنکشنز پڑھے تھے بیٹا کہ ٹرانسپورٹیشن کے ہم نے ٹیشوز پڑھے تھے کہ 2 ٹائپ آف ٹیشوز جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں، ایک زائلم بیٹا ایک زائلم ہے، دوسرا پلوئم ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا زائلم پانی کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور پلوئم فوڈ کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بیٹا یہ زائلم جو ہے یہ ہوتا ہے ٹیوب جیسی شکل کی ہوتی ہے، زائلم اور پلوئم۔ ٹیوب جیسی شکل کیا مطلب کہ جس طرح سے انسان کے اندر رگیں ہوتی ہیں یا جس طرح ایک پائپ ہوتا ہے جس میں پانی جاتا ہے، اسی شکل کے جو ہے نا یہ ہوتے ہیں، اور اس میں خوراک اور
پانی جاتا ہے اوپر نیچے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اسی ایبزارپشن آف واٹر کے فنکشن پڑھے تھے کہ پانی کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں پودے میں، تو بیٹا یہ خوراک تیار کرنے میں مدد دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پودے کی شکل کو یا جسامت کو برقرار رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پودے کو ٹھنڈا رکھتی ہے اور اس کو پودے کو ضروری معدنیات یا چیزیں مہیا کرتی ہے مٹی سے یا زمین سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا پچھلا ٹاپک تھا، ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھا تھا کل۔ آج ہم بیٹا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے موومنٹ آف واٹر، فوڈ اینڈ گیسز ان پلانٹس، جو پیج نمبر 28 پر موجود ہے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے اور کیا نمبر ہے 2.7 ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ موومنٹ آف واٹر، فوڈ اینڈ گیسز ایکسچینج ٹاپک ہے۔ پڑھیں گے اس میں ہم بیٹا کہ پلانٹ کو خوراک اور پانی چاہیے، اس کی ضرورت ہوتی ہے نشو و نما کے لیے یا زندگی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پانی جو ہے وہ جذب ہو جاتی ہے جڑوں کے ذریعے اور پودے کو مہیا ہو جاتی ہے۔ اس طرح خوراک جو ہے وہ مہیا ہوتی ہے پتوں سے، پتے خوراک تیار کرتے ہیں، اور گیسز بھی، اور مختلف گیسوں کو بھی جو ہے نا وہ اندر باہر کرتے ہیں یہ پتے، ٹھیک ہے، لیوز۔ بیٹا یہ پانی اور خوراک جو ہے نا ایک ہی مقدار میں پورے پلانٹ میں یا پورے پودے میں تقسیم ہوتا ہے، ہر جگہ برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کام دو ٹیشوز کرتے ہیں جو ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا، زائلم اور فلوئم، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ یہ الانگیٹڈ ہوتی ہیں، مطلب لمبے ہوتے ہیں، اور ٹیوبز یا پائپ جیسی شکل کے ہوتے ہیں، جس طرح سے خون کی نالیاں ہوتی ہیں اس طرح ہوتے ہیں، یا جس طرح پانی کی جو پائپیں ہوتی ہیں جس میں پانی جاتا ہے اسی شکل کے یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں زائلم اور فلوئم، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا زائلم کے ذریعے پانی جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اور اسی پانی کی حرکت کو یا پانی کی ٹرانسپورٹیشن کو بیٹا ہم ایک خاص نام دیتے ہیں، جو کیا ہوتا ہے، جو ٹرانسپائریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا موومنٹ آف فوڈ واٹر اینڈ گیسز، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیٹا۔ جو پانی کی موومنٹ ہوتی ہے اس کو ایک خاص نام دیتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن آف واٹر از کالڈ ٹرانسپائریشن۔ پودے کے اندر جو پانی کی ٹرانسپورٹیشن آمد و رفت ہوتی ہے اس کو کیا کہتی ہے؟ بیٹا اس کو ٹرانسپائریشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب خوراک کی پوری پلانٹ میں یا پورے پودے میں آمد و رفت ہوتی ہے تو اس کو ہم بیٹا ٹرانسلوکیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹرانسپورٹیشن آف فوڈ
ट्रांसलोकेशन, ठीक है, کہ خوراک کی آمد و رفت کو ہم کیا کہیں گے بیٹا؟ ٹرانسلوکیشن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں اگلا جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ روٹس ہے، جو اس ٹاپک کا حصہ ہے کہ روٹس کیا کام کرتے ہیں۔ تو بیٹا روٹس مختلف ہزاروں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان جڑوں پہ، جسے ہم ٹرشری روٹس بھی کہتے ہیں یا روٹ ہیئرس کہتے ہیں، اور وہ معدنیات اور پانی کو جذب کرتے ہیں مٹی سے، ٹھیک ہے۔ اور کس پروسیس کے تھرو پہ؟ ڈیفیوژن اور اوسموسس کے پروسیس کے تھرو پہ یہ ڈیزالو کرتا ہے یا جذب کرتا ہے واٹر اور معدنیات کو مٹی سے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی پانی کی مقدار جڑوں میں زیادہ ہو جائے تو یہ کیا کرتی ہے؟ روٹ کے سیلز پہ پریشر اپلائی کرتی ہے، اور وہی پریشر جو ہے نا پانی کو اوپر بھیجتی ہے سٹیم میں اور لیوز میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ واٹر کی موومنٹ ہو گئی روٹس کے اندر۔ بیٹا پھر ہم سٹیم کے اندر جو واٹر کی موومنٹ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ سٹیم میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، اور واٹر اور فوڈ کس طرح سے ٹریول کرتا ہے یا کس طرح سے آ جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس اگلا جو ہوگا وہ لیوز ہوگا کہ لیوز میں ہمارے پاس کیا کیا ہوتی ہیں، خوراک اور پانی کس طرح حرکت کرتا ہے یا موومنٹ کرتا ہے، اور گیسز کس سے یا کس طرح جو ہے نا وہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ ہم انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹاپک تھوڑا سا لینتھی ہے، اور اگر ابھی میں اس کو پڑھ دوں یا پڑھ لیتا ہوں تو پھر آپ کو جو ہے نا سمجھنے میں مشکل ہوگی، اور مشکل سے آپ سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ٹرانسپورٹیشن زائلم اور پلائم جو سیلز یا ٹیشوز ہے وہ کرتے ہیں پلانٹ میں، ٹھیک ہے۔ روٹ سے جو ہے نا واٹر ایبزارب ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو اوپر بھیجتا ہے سٹیم میں، اور سٹیم سے لیوز تک جاتا ہے، ہر ایک پتے تک جاتا ہے، اور ہر ایک پتا پھر کیا کام کرتا ہے بیٹا؟ ہر ایک پتا پھر اس پانی کو خوراک بنانے میں استعمال کرتا ہے، اور جو باقی پانی جو بچ جاتا ہے تو وہ گیس کی شکل میں کیا کر دیتا ہے؟ ویپرز کی بخارات کی شکل میں اسے اپنی سرفس سے خارج کر دیتا ہے یا نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم پھر پڑھیں گے کہ یہ ٹرانسپائریشن یا یہ جو پلانٹ یا لیف سے جو واٹر ویپرز کی شکل میں نکلتا ہے تو یہ کیوں نکلتا ہے، اور اس کے کیا کیا فنکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہاں تک تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹرانسپائریشن وہ پروسیس ہوتا ہے یا وہ عمل ہے جس میں واٹر موومنٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے جڑوں سے پتوں تک، اس کو ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں۔ اور ٹرانسلوکیشن خوراک کی آمد و رفت کہتے ہیں جو پودے کے اندر ہوتا ہے، جو پتوں سے لے کے جڑوں تک جو خوراک تقسیم ہوتا ہے یا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کویشچن ہو اس میں یا کسی جگہ کنفیوژن ہو تو آپ جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں، پرسنل میسج پہ بھی اور گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں کلیئر کر دیتا ہوں، یہ روٹس میں ایک لفظ لکھا ہے جو ہے ڈیفیوژن۔ تو بیٹا ڈیفیوژن اور یا اوسموسس جو ہے یہ تقریباً سیم جو ہے نا پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیم پروسیس ہے، اور لیکن کانٹیکسٹ وائز سیم ہے لیکن موومنٹ وائز ڈیفرنٹ ہے۔ ڈیفیوژن کہاں پہ ہوگی؟ ڈیفیوژن کسی پردے میں نہیں ہوگی، یہ ڈائریکٹ ہوگی، مطلب
کسی ایک جگہ پہ مقدار زیادہ ہے اور دوسری جگہ کم ہے تو زیادہ پریشر والی جگہ سے یا زیادہ مقدار والی جگہ سے وہ چیز بہے گی یا جائے گی کہاں پہ؟ جہاں اس چیز کی پریشر کم ہو یا وہاں جہاں جس چیز کی مقدار کم ہو۔ اوسموسس کسے کہتے ہیں کہ یہ باہر یا جہاں پہ پریشر زیادہ ہو یا جہاں جس چیز کی مقدار زیادہ ہو وہاں سے آ جائے اور کسی پردے کے تھرو، کسی لیئر یا کسی پرمیبل سرفیس کے تھرو یہ جو ہے نا اس جگہ جاتا ہے جہاں پہ اس چیز کی مقدار کم ہوتی ہے یا پریشر کم ہوتی ہے تو اس کو اوسموسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو روٹ کے اندر جو ویکیول ہوتے ہیں اس سے جب لیوز تک جو پانی جاتا ہے وہ ڈیفیوژن کے ذریعے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوسموسس کیا ہے؟ پانی جب مٹی سے روٹ کے اندر جس پروسیس سے داخل ہوتا ہے اس کو اوسموسس کہتے ہیں۔ ڈیفیوژن کیسے کہتے ہیں کہ جو پانی روٹ ویکیول سے اوپر لیوز تک جاتا ہے تو کس پروسیس کے تھرو جاتا ہے؟ ڈیفیوژن کے وجہ سے جاتا ہے۔ نیچے پریشر زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ پریشر پانی کو اوپر اٹھاتی ہے اور وہ کہاں پہ جاتی ہے؟ لیوز تک جاتی ہے، اور اس سارے پروسیس کو، اس واٹر کی حرکت کو یا موومنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسپائریشن، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا کسی جگہ اگر سمجھ نہیں آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اور اپنی بکس میں جو ہے نا اپنی سائنس کی نیٹ کاپیز میں روٹ سسٹم اور یہ انٹرنل اسٹرکچر آف روٹ کی ڈائیگرامز صاف صاف بنا دے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کا کلاس کا ٹائم جو ہے نا ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور یہ اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔